آج میری بڑی بہن نائلہ 20 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے صبح سے ہی پریشان دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ میں سمجھتی تھی، کیونکہ کچھ دن کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو ہمارے گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ 20 سال کی ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ ہماری خالہ کے ساتھ بھی ہو چکا تھا جب وہ 20 سال کی ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خالہ بیمار ہو گئی تھی۔ مجھ سے نائلہ کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بلا آخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، نائلہ آج آخر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ نائلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری بھولی بہن، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جانتی تو ہو، آج مجھے ایک بکرے کے سامنے لے جائیں گے۔ یہ رسم تو اس وقت سے چلتی آ رہی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کے میں نے سر ہلا دیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ گاؤں کی جو لڑکی بھی 20 سال کی ہوتی تھی تو اسے ایک بکرے کے سامنے لے جایا جاتا تھا۔ کیوں لے جایا جاتا تھا میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں نے نائلہ سے پوچھا، تمہیں پتا تو ہوگا کہ 20 سال کی ہونے والی لڑکی کو بکرے کے سامنے کیوں لے جایا جاتا ہے؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آج اسے بھی بکرے کے سامنے لے کر جانا تھا، اور میرے خیال میں شاید وہ جانتی ہوگی، لیکن وہ بھی انجان تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ ہاں، مجھے جب بکرے کے سامنے لے جایا جائے گا تو تبھی میں جان سکوں گی کہ مجھے بکرے کے سامنے کیوں لے جایا گیا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ رسم ہے، تم فی الحال اس بارے میں مت سوچو، جا کر اپنا کام کرو، جاؤ، اماں بلا رہی ہیں تمہیں۔ میں 18 سال کی تھی۔ 2 سال کے بعد جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی تو پھر یہ رسم میرے ساتھ بھی کی جائے گی۔ میں اماں کے پاس چلی گئی، سوچا تھا اماں سے پوچھوں گی، لیکن مجھے ہمت ہی نہ پڑی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ نائلہ کی رسم کا دن آ گیا۔ اماں کے حکم پر نائلہ نہا آئی، پھر اماں نے اس کے بال اچھی طرح باندھے، پھر اس کے سر پر ایک رومال باندھ دیا۔ پھر خالہ اور اماں اسے لے کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں ہماری گائیں بھینسیں اور بکرے بکریاں بندھی ہوتی تھی۔ مجھے تجسس تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نائلہ کو کیسے بکرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اماں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میں دروازے سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ نائلہ کی چیخیں سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اسے اذیت دی جا رہی ہو۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ میں بری طرح ڈر گئی اور لرزنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نائلہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے اسے سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ مجھے اس کی بےحد پریشانی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ نائلہ نہ صرف رونا بند کر دیا بلکہ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ میں نائلہ، خالہ اور اماں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہی وہ سب باہر آئے۔ میں نے نائلہ کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نائلہ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر اماں تو پریشان ہو گئیں اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، ارے کیوں رو رہی ہو پاگل لڑکی، تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اماں نائلہ کو کمرے میں لے گئی۔ اسے بخار ہو گیا تھا اور خالہ اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ نائلہ کے ماتھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں حکیم صاحب کی بیوی کو بلاتی ہوں، وہ اس کی پٹی کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اماں نے گاؤں کے حکیم کی بیوی کو بلایا، وہ بھی حکمت کا کام جانتی تھی۔ وہ بھی نائلہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی نائلہ کا خون صاف کیا، مرہم لگائی اور پٹی باندھی۔ پھر اس نے اماں سے پوچھا، بہن بچی کو چوٹ کیسے لگی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اماں نے مجھے کہا، شمائلہ جاؤ اور جا کر باجی کے لیے چائے بناؤ۔ میں منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا اور کان لگا کر اندر کی باتیں سننے لگی۔ حکیم صاحب کی بیوی غصے میں تھی اور اماں اور خالہ دونوں کی سرزش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، آپ دونوں کو شرم آنی چاہیے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم لوگ ابھی جہالت کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہو۔ جو کچھ تم لوگ کرنا چاہ رہے ہو یہ دوائیوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی بچی کو زخمی کر دیا۔ یہ فرسودہ اور جاہلانہ رسم ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا ورنہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی چائے پیے بغیر ہی چلی گئی۔ اماں اور خالہ بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں نے اماں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، حکیم صاحب کی بیوی کس بات پر غصہ کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کچھ پوچھنے کی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اماں کی ڈانٹ پر مجھے رونا آ گیا۔ اماں کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن کے بعد میری ایک سہیلی رخشندہ کے گھر اس کے چھوٹے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔
میں شام کو پارٹی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تو اماں مجھے تیار دیکھ کر غصے میں آ گئی، چیختے ہوئے کہنے لگی، اتنی تیاشر ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہاری عمر ہے اب اتنا بننے سورنے کی؟ لوگ دیکھیں گے تو وہ ہماری تربیت پر سوال اٹھائیں گے۔ تم تو یوں تیار ہو جیسے ایک طوائف تیار ہوتی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں روتی دھوتی کمرے میں چلی گئی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری سہیلی رکشندہ آ گئی۔ اس نے مجھے جگایا اور بولی، یار کیا بات ہے، تم پارٹی میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم مزے سے سو رہی ہو، چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ اماں نے منع کر دیا ہے، لیکن رکشندہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اماں اپنے کمرے میں تھی، خالہ چلی گئی تھی اور نائلہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے ہمیں کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں رکشندہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں گاؤں کی ایک ایسی لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور چند ہفتے پہلے ہی اس کے ساتھ رسم ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ گمسم اور پریشان بیٹھی تھی، جبکہ باقی بڑی اور 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں گانے بجانے اور شور و گل کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے رکشندہ سے پوچھا، یا یہ فرحت کیوں گمسم اور الگ تھلگ بیٹھی ہے؟ رکشندہ بولی کہ تمہیں پتا تو ہے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ بھی رسم ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی اور پارٹی میں بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی، میں اسے بڑی مشکل سے لے کر آئی ہوں۔ مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، یار فرحت، کیا تم جانتی ہو کہ رسم میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں گمسم اور مرجھائی مرجھائی سی ہو جاتی ہیں؟ فرحت بولی کہ نہ ہی تمہیں پتا ہے اور نہ ہی مجھے، جب ہم دونوں 20 سال کے ہو جائیں گی اور ہمارے ساتھ رسم ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو رسم ہوئی ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتی؟ میں نے اس کی بات کی تائید کی اور سوچا کہ جب بھی موقع ملا تو میں نائلہ سے بات کروں گی۔ میں تھوڑی دیر پارٹی میں رہی، پھر میں گھر آ گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے لیکن نائلہ کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا بخار تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ اماں اسے مسلسل دوائیاں دے رہی تھیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تیسرے دن شام کا وقت تھا جب اچانک خالہ ہمارے گھر آ گئی اور آتے ہی اس نے اماں سے پوچھا، اب نائلہ کیسی ہے؟ کیا اس کا بخار اترا؟ اماں بولی کہ نہیں، ابھی اس کا بخار نہیں اترا، جب سے رسم کروائی ہے اس کے ماتھے پر بہت جلن ہے۔ خالہ بولی کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم نے میرا مان رکھا، میں تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر تم یہ رسم نہ کرواتی تو شاید ہم نقصان اٹھاتے۔ میں نے گاؤں کی کئی عورتوں کو دیکھا ہے جو جدید طریقوں کو مانتی ہیں، لیکن تم نے رسم کو کروا کر بہت اچھا کیا ہے۔ اماں بولی، تم جانتی ہو کہ میں کتنی سخت ماں ہوں، میری بیٹیاں میری بات نہ مانے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کی بات پر خالہ ہنس پڑی۔ میں خاموشی سے کچن کی کھڑکی سے اماں اور خالہ کو ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی خالہ آئی تھی تو اماں نے مجھے چائے بنانے بھیج دیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس سے وہ لوگ کمرے میں بیٹھنے کی بجائے صحن میں ہی بیٹھ گئے تھے اور مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ نائلہ کے ساتھ جو رسم کروائی گئی تھی اس میں خالہ کا ہاتھ تھا۔ مجھے خالہ پر غصہ آنے لگا اور سوچنے لگی کہ آخر ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتی ہیں، کیا اسے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے؟ پھر جب خالہ نے میری بات شروع کی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خالہ کہہ رہی تھی، بشیرہ، اب تمہاری چھوٹی بیٹی بھی 2 سال کے بعد 20 سال کی ہو جائے گی، پھر میں اس کا رشتہ بھی تلاش کروں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں تمہاری چھوٹی بیٹی شمائلہ پہلے اپنے فرہاد کے لے لوں گی، مجھے چھوٹی بیٹی بہت پسند ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں خوش ہو گئیں اور خوشی کے مارے اس نے خالہ کو گلے لگا لیا، کہنے لگی، ارے فاطمہ، تم نے تو میری پریشانی ہی دور کر دی۔ تم جانتی ہو کہ جس گھر 3 بیٹیاں ہوں اسے کتنی فکر رہتی ہے۔ حالانکہ میری بیٹیاں خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والی ہیں، ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے رشتے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ پھر غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بہو کم نوکرانی زیادہ سمجھتی ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں خاندان میں ہی جائیں تاکہ مجھے مرنے کے بعد بھی سکون رہے۔ تو پھر تم نائلہ کا رشتہ بھی میرے بیٹے اسلم سے کر دو نا، اس طرح تمہاری 2 بیٹیاں میرے گھر آ جائیں گی۔ خالہ نے مشورہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نائلہ خالہ کے بڑے بیٹے اسلم کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسلم ایک نمبر کا آوارہ گرد اور نکما تھا، لیکن میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہمیں اماں نے منع کیا ہوا تھا۔ اماں تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئی، لیکن جب خالہ نے دوسری بات کی تو اماں کی خوشی ہوا ہو گئی۔ خالہ نے کہا کہ بہن، جب تم دوسری بیٹی کے لیے رشتے کے لیے بھی راضی ہو تو کیوں نہ شمائلہ کی رسم بھی آج ہی کروا دیں، کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی کر دیں گے۔
میں چاہتی ہوں کہ شمائلہ بھی اچھی لگے، ویسے بھی اس کے 20 سال ہونے میں سے 2 سال ہی تو رہتے ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی اور بولی، تم تو جانتی ہو کہ نائلہ ابھی ابھی رسم سے گزری ہے اور وہ ابھی تک بیمار پڑی ہے۔ میں نے بکرے والی رسم تمہارے کہنے پر ہی کی تھی، حالانکہ میں ان رسموں کو نہیں مانتی تھی۔ نائلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مجھے پریشانی ہے کہ اگر شمائلہ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری دونوں بیٹیاں ہی بستروں پر پڑی ہوں گی۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ نائلہ ٹھیک ہو جائے، پھر شمائلہ کی رسم کا بھی سوچ لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں نائلہ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دوں تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ خالہ سن کر بجھا کر رہ گئیں، پھر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بشیرہ؟ توبہ کرو، کہ تمہیں بزرگوں کے رسم و رواج پر یقین نہیں رہا؟ لڑکی جوان ہے، کیا تم اسے غیر مرد ڈاکٹر کو دکھاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم جانتی ہو کہ کل کلا کو ان بچوں نے ماں بھی بننا ہے، پھر کیا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں دائیاں ہی بچے پیدا کراتی ہیں۔ آج تک گاؤں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب دائیوں کے نظام کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ تم مجھے اور خود کو ہی دیکھ لو، ہم نے بھی تو دائیوں کے نظام کے تحت بچے پیدا کیے ہیں۔ شہر میں ہماری ایک جاننے والی رہتی ہے، اسے بچہ پیدا کرتے وقت ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کی ہیں۔ آج وہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، جبکہ ہم اپنے بزرگوں کی بات مان کر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ خالہ کی باتوں سے اماں متاثر ہو گئی تھی، کہنے لگی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شمائلہ کی عمر ابھی کم ہے، اس کی جلد بھی بہت نرم ہے۔ اگر ابھی اس کی رسم کروا دی تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ لیکن خالہ نے اماں کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، تم اس بات کی فکر مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر مسئلہ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گی۔ شہر میں ایک حکیم کی بیوی سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی حکمت کرتی ہے، ہم اس مہینے کے آخر میں یہ رسم کر لیں گے۔ اماں خالہ کی بات مان گئی تھی اور خالہ کے جانے کے بعد رسم کی تیاری کرنے لگی۔ مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا کہ اماں، میں یہ بکرے والی رسم نہیں کروں گی۔ اماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی، کیوں رسم نہیں کرو گی؟ تمہارے تو فرشتے بھی کریں گے، بس تم تیاری کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں تھی، میں تو صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جاؤ گی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اماں بولی، تم رسم نہیں کرو گی، اسی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اب تم دیر کر رہی ہو، تمہارا باپ بھی آنے والا ہے، وہ آ گیا تو وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ بھی اس رسم کو مانتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ خالہ آ گئی، اس نے مجھے دیکھا تو برا منہ بنا کر بولی، بشیرہ، تم نے ابھی تک بیٹی کو رسم کے لیے تیار نہیں کیا؟ خالہ کو دیکھ کر میرا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اماں بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچی تیار ہے لیکن گھبرا رہی ہے، اس لیے سے سمجھا رہی تھی، کیونکہ بکرے کی رسم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی نا۔ اتنا کہنے کے بعد اماں نے میری طرف گسیلی نظروں سے دیکھا، جیسے ہی آنکھوں کے ذریعے کہہ رہی ہوں کہ اب بھگتو، میں تو تمہیں اس رسم سے بچانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہی دیر کر دی، اب بھگتو۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، پچھتانے ہی لگی تھی۔ واقعی میں اماں کی بات نہ سمجھ پائی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، میری گڑیا، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، تمہیں خود کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ہر وقت بن سنور کر رہنا ہوگا، کیونکہ مرد ایسے ہی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں جو نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ بن سنور کر رہتی ہو۔ وہ لڑکیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تم بھی بن سنور کر رہو گی تو میرا بیٹا فرحاد بھی تمہیں پسند کرے گا اور تم سے محبت کرے گا، تمہاری ہر بات مانے گا۔ لیکن اگر تم پوہر بن کر رہی ہوگی، اب میک اپ نہیں کرو گی، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنو گی، تو بھی میرا بیٹا تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ خالہ کی یہ باتیں مجھے زہر لگ رہی تھی، کیونکہ میں صاف ستھری رہتی تھی۔ نائلہ کو جیسے اسلم پسند نہیں تھا، اسی طرح مجھے بھی فرحاد پسند نہیں تھا، لیکن خالہ نے تو اماں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خالہ، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن پہلے آپ کو بکرے والی رسم بتانا ہوگی۔ خالہ پہلے تو کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جب تم رسم کرنے پر تیار ہو جاؤ گی تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ یہ جان رکھو کہ اس رسم کے ادا کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن یہ رسم ہے کیا آخر؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ رسم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لڑکیوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ کہیں تم اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرنا شروع کر دو گی، پھر تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، تم سب کام چھوڑ کر انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تمہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا،
کہ تم اپنی سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے بتا دیا اور لڑکیوں نے ڈر کے مارے اس رسم کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور کسی کو بھی اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے خالہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ آپ بے فکر رہیں، میں اس رسم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خالہ نے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، سب سے پہلے تم اچھی طرح نہا لو، پھر اپنے بالوں کو باندھ لو اور سر پر رومال باندھ لو۔ میں نے خالہ کی بات پر عمل کیا۔ پھر خالہ نے پانی سے بھری بوتل ساتھ لی اور مجھے لے کر جانور والے کمرے میں چلی گئی جہاں جانور بھرے ہوتے تھے اور ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا، بیٹی چارپائی پر لیٹ جاؤ، تم نے ہرگز نہیں ڈرنا، اگر ڈر گئی تو رسم خراب ہو جائے گی اور تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمروں میں جانوروں کی گوبر کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ جس چارپائی پر میں لیٹی تھی اس چارپائی میں سے بھی بو آ رہی تھی۔ میرے لیٹنے کے بعد خالہ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے پر کوئی چیز لگا دی۔ پھر بکرے کو میرے پاس لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بکرا اپنی زبان سے میرا چہرہ چاٹنے لگا۔ میں حرکت کرنے لگی تو خالہ نے مجھے ٹوک دیا، حرکت مت کرو ورنہ رسم خراب ہو جائے گی۔ میں ساکت ہو گئی لیکن مجھے کراہت آ رہی تھی۔ میں نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر جو چیز لگی ہوئی تھی وہ گھاس تھی جسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر چارے کے ساتھ مکس کر کے پانی کی مدد سے میرے چہرے پر لگایا گیا تھا، جسے بکرا بڑے شوق سے کھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بکرے نے میرے چہرے پر موجود ساری گھاس کھا لی تو خالہ نے مجھے اٹھنے کا کہا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خالہ نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بولی، واہ میری بچی، تم تو بہت صابر و شاکر والی بچی ہو، تم نے کوئی حرکت نہیں کی اس لیے تم ٹھیک ہو۔ تمہاری بہن کی جب رسم کی جا رہی تھی تو بکرے کی زبان پھیرنے کی وجہ سے وہ ڈر گئی اور وہ اٹھنے لگی تھی کہ بکرے کا سینگ اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی تھی۔ جو لڑکیاں جلدی کرتی ہیں اور گڑبڑا جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ فرحت اور نائلہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن تم صبر والی ہو اس سے تم محفوظ رہی۔ بکرے کو اپنے گھاس کھانے سے غرض تھی، اس کے لیے وہ گھاس کھاتا رہا اور اس طرح ہماری رسم بھی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر خالہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ خالہ ہم یہ رسم کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس رسم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ خالہ نے کہا کہ بیٹی تم جانتی ہو کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں جہاں کی عورتوں کے چہروں پر بال آ جاتے ہیں جو بہت برے لگتے ہیں۔ اگر بال ختم کرنے کے لیے کریمیں استعمال کی جائیں تو کچھ دن کے بعد دوبارہ بال آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ پیسے بٹور لیتے ہیں، کریمیں دے دیتے ہیں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے کہ گھاس کو چارے میں مکس کر کے لڑکیوں کے چہرے پر لگایا جائے اور بکرا وہ گھاس کھا لے تو اس سے عورتوں کے چہرے پر بال نہیں آتے اور چہرہ بھی نکھرا نکھرا سا ہو جاتا ہے۔ یہ رسم ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے جو پورے گاؤں میں پھیل گئی ہے۔ ہوا اس طرح کا تھا کہ ایک دن گاؤں کی ایک عورت گھاس کاٹ رہی تھی کہ اچانک بہت سارا گھاس اس کے چہرے پر گر گیا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک بکرا کھڑا تھا جسے بھوک لگی تھی۔ اس نے اس عورت کے منہ پر لگا گھاس کھا لیا۔ اس عورت کے چہرے پر بال تھے لیکن جب بکرے نے گھاس کھا لی تھی تو چہرے پر سے بال ختم ہو گئے تھے۔ وہ عورت تو حیران ہی رہ گئی تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے چہرے کے بال ختم ہو گئے ہیں۔ جب اس عورت نے یہ بات گاؤں کی عورتوں کو بتائی تو سب نے تجربہ کیا اور انہیں کامیابی ملی۔ بس اسی دن سے ہی رسم چلی آ رہی ہے۔ اب گاؤں کی ساری عورتیں اپنی 20 سال کی عمر کو پہنچنے والے بچوں کے ساتھ یہ رسم کرتی ہیں، جس نے نہ صرف ان کے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں بلکہ چہرہ بھی نکھر جاتا ہے۔ اس طرح لڑکیوں کے والدین مہنگی کریمیں خریدنے سے بچ جاتے ہیں۔ خالہ کی باتیں سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں حیران ہی رہ گئی کیونکہ میرے چہرے پر سے بال ختم ہو گئے تھے۔ اگلے دن جب رخشندہ مجھ سے ملنے آئی اور اس نے میرے چہرے پر شادابی دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگی، لیکن چونکہ مجھے خالہ نے بہت سختی سے منع کیا ہوا تھا اس لیے میں ٹال گئی۔ میں نے اس رسم کا راز اپنے دل میں چھپا لیا تھا کیونکہ میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا۔